السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 سے پڑھنا ہے. تو لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حدیث حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہی آدمی رشک کے قابل ہیں. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے پڑھتا پڑھاتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات اور دن کے اوقات میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہو. تو یہ حدیث بہت ایسے الفاظ ہیں کہ اکثر ہم دیکھیں کہ ہمارا رشک کیا ہوتا ہے، ہم کن لوگوں پہ رشک کرتے ہیں. اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی آدمی رشک کے قابل ہے. صرف دو آدمی ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. تو ان دو آدمیوں میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کا دن رات یہی کام ہے. دن میں بھی وہ قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، رات کو بھی وہ قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو ایسے آدمی کو دیکھ کر انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہو سکوں. اور پھر دوسرا وہ کہ جس کے پاس ڈھیروں مال ہو اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں دیتا ہو، غریبوں پہ خرچ کرتا ہو، محتاجوں کو دیتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اس کے کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رشک کے قابل ہے. تو یہ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ بھی ہے، اس کے اوپر سوچیں. اب آپ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اپنا قرآن کھولیں اور لفظی ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن اس کو لکھیں. آیت نمبر 79 سورت آل عمران. ماں نہیں، ماں کا مطلب جو بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں پر نہیں آئے گا. ماں نہیں، کانا ہے، لی بشرن. اب یہاں پر لام زیر لی کے لیے، بشرن بشر یعنی آدمی، اور چونکہ تنوین ہے تو اس کے ساتھ ہم کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے لی بشرن کسی آدمی کے لیے، لام کے لیے، بشرن کسی آدمی، کسی آدمی کے لیے یا کسی بشر کے لیے، ان کے یؤتیہ، یؤتیہ عطا کرے، ہو اسے، عطا کرے اسے. اس میں جو شروع میں یا ہے اس کا مطلب بھی وہ آئے گا جو کہ مضارع کی علامت ہے، لیکن چونکہ اس کے آگے اللہ آیا ہوگا ہے، یعنی جو کرنے والا ہے وہ آگے دیا گیا ہے، اس لیے ہم یا کا ترجمہ یہاں پر وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. یؤتیہ عطا کرے اسے، اللہ اللہ، الکتاب کتاب، والحکم و اور الحکم حکمت. اچھا ایک چیز اور واضح کر دوں، یہاں پر ہم نے کیا پڑھا، وا ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم نے جب الحکمہ کہا تو یہ جو حمزۃ الوصل والی الف ہے اس کو ہم نے حرکت دینی تھی. تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر زبر لگائی، الحکمہ کہا. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر لوں، کچھ تھوڑی سی کنفیوژن لوگوں میں ہے کہ جو تو ال ہے، ال کیا ہے، معرفہ کی علامت ہے نا، اسم معرفہ.
تو یہ جو معرفہ کی علامت میں جب ال کا الف ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. اسم میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تھرڈ لیٹر کے اوپر کیا حرکت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم صرف فعل میں دیکھتے ہیں, اسم میں نہیں دیکھتے. تو ال کا جو الف ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی. الحکمہ اور حکمت, و اور النبوہ نبوت, یہاں پر بھی یہ ال ہے نا تو اس لیے اس الف کے اوپر ہم نے زبر دینی ہے. ثم پھر, یقولا پھر, یقولا وہ کہے, یا وہ کے لیے ہے, وہ کہے, للناسی لام لیے ناس لوگ, لوگوں کے لیے یا لوگوں کو, کے لیے کو ہم کو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. للناسی لوگوں کو, کونو ہو جاؤ, عبادن بندے, لی میرے, یہاں اگر بہت لفظی ترجمہ کریں تو لام زیر لی کے لیے, اور یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کو یا متکلم کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے میں یا میرے یا مجھے. تو لی میرے لیے, من سے, دونی سوائے, اللہ ہی اللہ, من دون اللہ اللہ کے سوا, وا اور لیکن لیکن, کونو ہو جاؤ, ربانیین ربانیین رب والے یا اللہ والے, بیما اس لیے کہ یا اس لیے کہ جو, کن تم ہو, کن ہو تم ہو, تو علمونا تم سکھاتے ہو, تا تم اور علمونا سکھاتے ہو. اس کو اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں, ورڈ انالیسس, تو کیسے کریں گے؟ تا ہٹا دیں, مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم. واو نون ہٹائیں جس کا مطلب ہے جو کہ کیا ہے جمع کی علامت. پیچھے کیا بچا؟ علمو, عین لام میم, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سکھانا, معلم جیسے ہم کہتے ہیں تو سکھانا. تو علمونا تم سکھاتے ہو, الکتابہ کتاب. یہ صرف آپ کو اس لیے میں ورڈ انالیسس کراتی ہوں تاکہ آپ کو طریقہ آ جائے مطلب نکالنے کا. جب بڑے آگے چل کے ذرا مشکل الفاظ آئیں گے تو ان میں سے آپ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ جب آپ چیزوں کو ہٹائیں گے تو بیچ میں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو میننگ سمجھ آ جائے گا, آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو علمون الکتابہ تم سکھاتے ہو کتاب, وا اور بیما اس وجہ سے جو, کن تم ہو, تدرسونا پڑھتے, تم پڑھتے ہو. وا اور لا نہیں, یأمرکم یأمر وہ حکم دے گا, کم تمہیں, یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ حکم دے گا تمہیں, ان کے, تتخذو تم بناؤ. پہلا جو تا ہے وہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم, اور اگلا پھر لفظ ہے تاخذو
تم بناؤ الملائکتا فرشتے یا فرشتوں کو. یہاں پر بھی یہ ال آ رہا ہے نا، تو یہ معرفہ کی علامت ہے، اس لیے اس الف پر ہم زبر لگائیں گے. فرشتوں کو، والنبیین وا اور النبیین نبیوں کو، اربابن رب یا پروردگار. ایامرکم، اس کے پارٹس کریں. سب سے پہلے یہ جو حمزہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. کیا. یامرو، وہ حکم دے گا، کم تمہیں. کیا وہ حکم دے گا تمہیں؟ بالکفری، کفر کا. بعد، بعد. اس، جب. انتم، تم ہو. مسلمون، مسلمان یا فرما بردار. و اور اس، جب. اخذ اللہ، اخذ لیا. اللہ، اللہ نے. میثاقا، عہد. النبیین، نبیوں سے. لما، جو کچھ. آتیتکم، آتی دوں. تاپش تو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں. کم، تمہیں. تو 3 پارٹس ہو گئے. آتی تو کم، میں دوں تمہیں. لما آتیتکم، جو کچھ میں دوں تمہیں. من، سے. کتاب، کتاب یعنی کتاب میں سے. وحکمت، اور حکمت. ثم، پھر. جاء، آئے. کم، تمہارے پاس. رسول، کوئی رسول. مصدق، تصدیق کرنے والا. میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو اس میں ہم والا لگا سکتے ہیں. لما، اس کی جو یا اس کے لیے جو، تو اس کے لیے کی جگہ پر ہم کی بھی لگا سکتے ہیں. معکم، ما پاس ہے، کم تمہارے. لما، جو پاس ہے تمہارے. لتؤمنن، یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہوگا یقیناً یا ضرور. ضرور. تؤمنن، تم ایمان لاؤ گے. ٹھیک ہے. اور یہ لام بھی ضرور کے لیے ہے، اور جب نون مشدد آ جاتا ہے تو یہ مزید اس کے اوپر تاکید کی علامت ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ضرور ایمان لاؤ گے. بھی، اس پر. با پر، ہی اس پر. وا اور. لتنصرنہ، لا ضرور. تنصرن، تم مدد کرو گے. ہو، اس کی. اب اس کے ذرا پارٹس کریں. لام، ضرور. تا، مضارع کی علامت. تم. تنصرن، نصرہ مدد کرنا ہوتا ہے، مدد کرو گے. ہو، اس کی. تو 4 پارٹس میں اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. تم ضرور مدد کرو گے اس کی. اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے لَتَنْصُرُنَّهُ، تو آپ کو فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا.
جب پارٹس کر کے آپ اس کے ترجمہ کرو گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی میننگز کر لیں گے. قال اللہ نے فرمایا. یہ اللہ نے آپ بریکٹ میں لکھ لیں. قال کا مطلب صرف ہوتا ہے کہنا. قال اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا. اقررتم حمزہ کے اوپر زبر. حمزہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف کے اوپر زبر ہوگی تو وہ بھی حمزہ ہوگا. حمزہ کے اوپر زبر ہے تو وہ بھی حمزہ ہوگا. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. کیا. اقرر اقرار کیا. تم نے. کیا تم نے اقرار کیا یا تم نے وعدہ کیا. وَأَخَذْتُمْ اور اخذ قبول کیا. تم نے اور قبول کیا تم نے. علی پر. ذالکم اسری اسر عہد اور چھوٹی یہ پھر یا متکلم ہے میرا. اسری میرا عہد یعنی کہ تم نے میرا عہد قبول کیا. قالو انہوں نے کہا. یہاں دیکھیں نا قالو آیا ہے تو ہم نے انہوں لگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے واو الف آ گیا ہے جس کا مطلب جمع کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوپر قالا آیا تھا تو اس پہ ہم نے کہا تھا اس نے کہا کیونکہ قالا سنگولر کے لیے ہے. تو ان چیزوں سے پھر ترجمے میں ہیلپ ملتی ہے. قالو انہوں نے کہا. اقررنا اقرر اقرار کیا اور نہ ہم نے اقرار کیا ہم نے. قالا اس نے فرمایا. یہاں پھر اس نے کیونکہ یہاں پر سنگولر آیا ہے. اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا. فشہدو پس فشہدو پس گواہ رہو. اور انا میں. یہ جو انا ہے اس کو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو انا نہیں پڑھنا آپ نے. یہ جو نون زبر الف نا کو ہم 2 حرکت لیتے ہیں نا یہ انا ایک ایکسیپشن ہے قرآن میں کہ یہ ہمیشہ انا پڑھا جائے گا. انا نہیں پڑھا جائے گا. انا میں. معکم ساتھ. کم تمہارے. اور میں تمہارے ساتھ ہوں. من سے. الشاہدین گواہوں. من الشاہدین گواہوں میں سے. فمن پھر. من جو. تولا پھر گیا یا پھر جائے. بعد ذالکا یعنی اس کے بعد جو پھر جائے. فاولئک تو وہی لوگ ہیں. ہم وہ. الفاسقون فاسق یا نافرمان. افغیر پھر یہ حمزہ ہے اس کا مطلب ہوگا کیا. کیا. پھر کیا پھر. غیر سوائے. دین اللہ. افغیر دین اللہ کیا پھر اللہ کے دین کے سوا. یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں. یا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. وہ کیا ڈھونڈتے ہیں بریکٹ میں لکھ لیں کوئی اور دین تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹے چھوٹے ایڈیشنز کرنے پڑتے ہیں جب ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈھونڈتے ہیں بریکٹ میں کوئی اور دین یعنی کیا پھر اللہ کے دین کے سوا وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی اور دین. اور
لہو، اور وا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر حالانکہ بھی آ سکتا ہے. لہو اس کے لیے، لام لیے، ہو اس کے لیے، اسلم فرما بردار ہے، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین، طوعاً خوشی سے، و اور، کرہن ناخوشی سے. کراہت ہم بولتے ہیں نا، تو اس سے آپ یاد کر لیں ناخوشی سے. و اور، الیہ الا طرف، ہی اس کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. یا جو ہے مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور اس کے اوپر پیش آ گیا اس لیے یہ مجہول بن گیا، پیسو وائس بن گیا. تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ لوٹائے جائیں گے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، مضارع کی علامت بھی اگر پیش آ جائے اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہو تو پھر یہ پیسو وائس بن جاتا ہے، اور ترجمہ ہم کرتے ہیں جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیے یہاں تک آج کریں گے.